بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ انسان کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے کہ وہ اقتدار چاہتا ہے، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، گاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کی یہی خواہش رہتی ہے کہ وہ اقتدار میں ہو، وہ سب سے اونچے مقام میں ہو۔ وہ کبھی بھی خود کو نیچے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ماتحت ہوں، وہ کسی کے ماتحت نہ ہوں۔ اگر میں گھر میں ہوں تو میں اپنے گھر کو چلانا چاہوں گا، میں اپنے گھر والوں پہ اپنا روحب جماؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو اپنی ماتحت رکھنا چاہوں گا۔ اگر میں اسکول میں ایز اے اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہوں، ایک کلاس میں ہوں، تو میں CR یا GR بننے کی کوشش کروں گا۔ میں اگر کسی اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں تو میری یہی خواہش ہوگی کہ میں ہیڈ ٹیچر بنوں، میں پرنسپل بنوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کہیں بھی میں ایز اے ہیڈ ٹیچر کام کرنا چاہوں گا۔ میری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں نیچے کسی کے ماتحت کام کروں۔ ہر انسان کی یہی فطرت ہوتی ہے۔ اگر میں گاؤں کی بات کروں تو میں نمبردار بننا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو میں چیئرمین بننا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے پورے صوبے کی بات کرنا چاہوں تو میں چیف منسٹر بننا چاہوں گا، اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو میں اقتدار میں آ کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا صدر بننا چاہوں گا۔ ہمیشہ اگر میں بادشاہ میں ہوں تو مجھے بادشاہت چاہیے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور سب سے اونچا مقام اس کا ہو، سب اس کے ماتحت کام کریں، ساری چیزیں اس کے پاس اویلیبل ہوں، دنیا کا مال و زر اس کے ارد گرد ہو، وہ اس کے پاس ہو اور وہ اس پہ حکومت کرے۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جتنا زیادہ اس کے پاس سرمایہ ہوگا، اگر وہ اس کو نہیں سنبھال پایا تو اتنے ہی زیادہ اس سے کوشچن ہوں گے، اتنے ہی زیادہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، نہ صرف آخرت میں ہوگی، اس دنیا میں وہ جو رعایا وہ لوگ اس کے ماتحت ہوں گے وہ اس کو برا بھلا کہیں گے یا اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کی نگہبانت کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ ایک بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ملازمہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس کے من میں، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر اس کے اوپر سو کے دیکھا جائے کہ کیا مزہ ہے، بادشاہ کو کتنا سکون آتا ہوگا۔ جو ہی وہ اس بسترے کے اوپر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب بادشاہ اپنے روم میں پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ملازمہ جو ہے وہ اس کے بیڈ پہ، اس کی پھولوں کی سیج پہ سوئی ہوئی ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، جلال آیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو بلایا، کہا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور وہ وہاں ہی کھڑا رہا اور اس کو کوڑے مارنے لگے۔ جو ہی اسے کوڑے مارنے لگے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اس کو بہت زیادہ پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ اس نے بجائے چیخنے چلانے کے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے اونچا جتنا زیادہ اس کو مارا جاتا تھا وہ اونچا ہنسنا شروع کر دیتی تھی، مسکرانا شروع کر دیتی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو اپنے ملازموں کو منع کیا کہ اس کو نہ مارا جائے، اور اس عورت سے، اس ملازمہ سے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ تم کو مارا جا رہا ہے اور تم رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تو وہ بادشاہ کو جواب دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر چند گھنٹے اس سیج پہ سونے کی یہ سزا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو شخص اتنے سالوں سے اس سیج کے اوپر سویا ہوا ہے اس کی کیا حالت ہوگی، اس کے ساتھ کیا بیتے گی۔ تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیکھیں، ہم سب لوگ اقتدار چاہتے ہیں، ہماری نیچر میں ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں، ہماری نیچر میں ہے کہ لالچ ہمیں ہوتا ہے، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہو، دنیا کی ہر آسائش ہمارے پاس ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جتنے سکون میں ہوں گے اتنی ناانصافیاں کریں گے، اور جتنی زیادہ ناانصافیاں ہم کریں گے اتنی زیادہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، جتنی زیادہ ایریے کے ہم مالک ہوں گے اتنی زیادہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، جتنی زیادہ ہماری رعایا ہوگی اتنی زیادہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، اتنی زیادہ ہم سے سوالات جواب ہوں گے۔ جاوید چودھری صاحب اپنے کالم کے اندر ایک کہانی لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری کی حالت میں بادشاہ کو جب پتا چلا کہ اب تو یہ نہیں بچ پائے گا تو اس نے اعلان کیا کہ جو شخص میرے بیٹے کی جگہ قبر میں پہلی رات گزارے گا میں اپنی ساری سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان میں خوف طاری ہو گیا، ہر ایک کو ڈر تھا، کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر ایک دور دراز ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ جب اس نے یہ سنا اس نے کہا میرے پاس تو ایک ہی گدھا ہے۔ اس نے حامی بالی وہ دربار میں پہنچا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں قبر کی پہلی رات آپ کے بیٹے کی جگہ قبر میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے اس سے کنفرم کیا تو اس نے کنفرمیشن دے دی، اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ جب بادشاہ کا بیٹا کچھ دنوں کے بعد فوت ہوا، قبر کھودی گئی تو پہلی رات اس شخص کو، اس بوڑھے شخص کو دفن کر دیا گیا۔ جو ہی قبر پہ مٹی ڈلی سب لوگ واپس آئے، فرشتے آئے تو انہوں نے آ کے کوشچن کیے۔ جب کوشچن کرنے لگے تو بزرگ بولا، وہ بوڑھا شخص بولا میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میرے پاس تو ایک گدھا تھا، مجھ سے کیا حساب لوگے؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ وہ واپس جانے لگے لیکن پھر پلٹے اور بوڑھے شخص سے
से सवाल करते हैं कि ठीक है तुम्हारे पास एक गधा ही था, उसका तो हिसाब दो, फलां दिन तुमने गधे को मारा था, फलां दिन तुमने इस पे बोझ ज़्यादा डाला था, फलां दिन तुमने इसको गर्मी में बांधा था, फलां दिन तुमने इसको सर्दी में बांधा था, फलां दिन तुमने इसको चारा नहीं डाला था। करते करते ये सवाल होते रहे, जवाब जब ना मिले तो उसको सज़ा मिलती रही, सवाल हुए, सज़ा मिली और पूरी रात गुजर गई, ना ही सवाल ख़त्म हुए और ना ही सज़ा ख़त्म हुई। सुबह जब सारे लोग बादशाह डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी कब्र पे पहुंचे, जो ही कब्र खोली गई तो उस बुजुर्ग ने भागना शुरू कर दिया। सब उसको देख के हैरान हुए, चूंकि बादशाह तो उसके नाम लगने वाली थी। सब ने उसको बुलाया, आवाज़ दी कि क्यों भागते हो, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। बादशाह ने गुस्से में अपने गुलामों को कहा कि इसको पकड़ लो। जब उसको पकड़ लिया गया तो उससे पूछा कि तुम भागते क्यों हो, तुम्हारे नाम तो ये बादशाह लगने वाली है। तो वो कहता है कि अगर मैं गधे का हिसाब पूरी रात नहीं दे सका तो मैं सारी सल्तनत का जवाब कैसे दूंगा, दोस्तों इक़्तिदार दिखने में, जब बादशाह दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, बहुत प्यारी होती है, हम बड़े ओहदे की, हर एक बड़े ओहदे का तलबगार होता है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ है हमें से इतनी ही ज़्यादा उसका हिसाब व किताब होना है। दिखने में हर चीज़ खूबसूरत होती है जी, लेकिन जब रियलिटी हम जानते हैं, जितना ज़्यादा हम लालच करेंगे इतना ही ज़्यादा हम दलदल में फंसते जाएंगे। जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, जितना ज़्यादा अल्लाह ने हमें दिया है हमें उसी पे इक्तिफा करना चाहिए। और अगर हमारे पास ज़्यादा कुछ आ गया है, अल्लाह ताला ने हमें इक़्तिदार दिया है, तो हमें उसमें इंसाफ करना है। अगर हम इंसाफ नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया में भी जवाबदेह होंगे और आखिरत में अपने रब के सामने भी जवाबदेह होंगे। हमें लालच के बारे में सोचना नहीं है, लालच बुरी बला है, हमें इक़्तिदार का नहीं सोचना है। हमारे पास जो है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है और आगे बढ़ते जाना है, शुक्र अल्लाह ताला का अदा करना है। इक़्तिदार के पीछे नहीं भागना है, इक़्तिदार कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा हमारे पास आसाइशें होंगी, जितना ज़्यादा हमारे पास मालो ज़ार होगा, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जब हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा सवाल उठेंगे, लोग हमें इस दुनिया में गालियाँ देंगे, हमें बदकार कहेंगे, हमें ना इंसाफ कहेंगे। और जब दुनिया में हम लोगों को इंसाफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम अपनी आसाइशों में गुम हो जाएंगे, हम दुनिया को इंसाफ नहीं दे पाएंगे, तो आखिरत में हमसे बहुत पूछ कुछ होगी और हमें उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और हम जब उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो इसकी सज़ा भी बहुत बड़ी होगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो आज के सेशन के अंदर ये जो एक लेसन यही था कि इक़्तिदार का पुजारी हमें नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास चीज़ें हैं हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और जो अगर हमारे पास इक़्तिदार अगर है, कोई थोड़ा सा है या बड़ा है, इक़्तिदार को सही मानों में निभाना है और इंसाफ करना है। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।